بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر انسان کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ میرے کام نہیں بن پڑتے اور مجھ سے کام ہوتا نہیں اور میری مرادیں پوری نہیں ہو رہی، میرے حالات درست نہیں ہو رہے اور مجھے کوئی خیر نہیں مل رہی۔ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اے میرے بندو، حرکت تم نے کرنی ہے اور برکت میں نے دینی ہے۔ آج ہم مایوسی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں اور اپنی جگہ بیٹھ کر مایوس ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کام کی طرف لگن، اس کام کی طرف توجہ، اس کام کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ بس زبان پر ایک ہی شکوہ جاری رہتا ہے کہ کام ہوتا نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا ہے کہ حرکت تم کرو گے اور برکت میں دوں گا۔ اگر پیاس لگے گی تو سبب بنایا گلاس کو، مٹکے کو، آپ گلاس لیں گے یا گلاس کٹورا جو بھی یہ لیں گے اور مٹکے سے پانی ڈالیں گے اور منہ تک لے کے آئیں گے تو پئیں گے تو پیاس بجھے گی۔ اور اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ ہائے پیاسا مر گیا، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، تو کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خود ہی کٹورا پانی بھرے اور لا کر آپ کے منہ میں وڑ دے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو حرکت کرنی پڑے گی، اٹھنا پڑے گا، گلاس لینا پڑے گا، کٹورا لینا پڑے گا اور لے کر پھر پانی کے پاس جانا پڑے گا اور پھر پانی اس میں ڈال کر آپ کو پینا پڑے گا، تب جا کر پیاس ختم ہو۔ اس لیے اگر کھانا سامنے موجود ہو اور کھانا موجود ہے اور آپ کہیں مجھے بھوک لگی ہے اور آپ کو سمجھایا جائے گا کہ ارے اللہ کے بندے، روٹی کا لقمہ توڑو اور برابر لقمہ بناؤ، منہ تک لے کے آؤ، دانتوں سے چباؤ، حلق سے اتارو اور بھوک مٹ جائے گی۔ تو رونے دھونے سے بھوک نہیں مٹے گی جب تک حرکت نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے دیکھیں، غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور اتنی شدید قسم کی پیاس صحابہ کو لگی، پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں تھا پینے کے لیے، صحرا کا سفر تھا، کوئی چشمہ بھی نہیں تھا۔ اب میرے صحابہ، میرے نبی کی جماعت پریشان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا ہے اور پیاس نے تڑپا دیا ہے، پیاس کی وجہ سے نڈال ہو رہے صحابہ کرام۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہ محبوب کیا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ آگے چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، آگے ایک چھوٹا سا چشمہ پانی کا آئے گا، لیکن یاد رکھنا جب اس چشمے کے پاس پہنچ جاؤ تو کوئی صحابی پانی نہ پیے جب تک میں نہ پہنچوں، یعنی جب تک میں چشمے کے پاس نہ پہنچوں تو کوئی صحابی پانی نہ پیے۔ اب وہی ہوا، صحابہ کرام پیاسے ہیں اور وہاں سے چلے ہیں، پانی کی تلاش میں چلے ہیں، کنویں کی تلاش میں چلے ہیں اور آگے آئے ہیں تو دیکھا تو چھوٹا سا چشمہ، تھوڑا سا پانی اس میں موجود تھا۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، محبوب کبریا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک جو ہے اس پانی میں ڈالا اور اللہ نے پانی کو جاری کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اب اپنی ضروریات کو پورا کرو،
یعنی اس کو پیو بھی اور باقی وضو کرو، اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ اور سارے صحابہ نے سیراب ہو کر پیا بھی، سارے صحابہ نے اس کو استعمال بھی کیا ہے، اور پھر اس اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چشمے کو دیکھا وہ پانی اسی طرح موجود تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ اکرام نے پیاس کی طلب کی ہے، پیاس سے تڑپے ہیں اور پیاسے تھے، لیکن اللہ رب العزت چاہتا تو جس جگہ پیاس لگی تھی اسی جگہ بارش برسا دیتا، اسی جگہ سے زمین سے چشمہ نکال دیتا، میرے نبی کی جماعت یہ پانی پیو۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک سبق دیا ہے کہ میرے بندو تم نے حرکت کرنی ہے۔ حرکت یہ ہے کہ تم نے آگے بڑھنا ہے۔ صحابہ کو جب تلاش کی ضرورت پڑی تو پہلے پانی کو تلاش کرتے کرتے آگے گئے ہیں، اور جب پانی ملا ہے تو کافی فاصلے پر ملا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو پہلے ہی دے سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں دیا، اللہ نے ایسا نہیں کیا، نہ کہ اللہ کر سکتا تھا۔ تو مجھے اور آپ کو یہ سبق ملا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو حرکت کرنا ہمارا کام ہے اور برکت دینا اللہ کا کام ہے۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بغل میں ہاتھ دو اور باہر نکالو، اور سورج کے ساتھ چمکے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس طرح ہی کر سکتے تھے کہ ہاتھ ویسے ہی چمکا دیتے، ویسے ہی بار بار، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ حرکت تجھے تھوڑی بہت کرنی پڑے گی کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں دینا پڑے گا اور باہر نکالے گا تو وہ چمکے گا۔ تو میرے بزرگوں میں اسی لیے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے اس پر کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے حرکت کرنی ہے، حرکت کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ ہمارا حامی ناصر۔